ہمیں کیا خبر تھی کہ کہاں جانا ہے، کون اللہ ہے؟ ہمیں تو اللہ کے نبی نے آ کر بتایا، اور ہم پر اللہ کے احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایسا عالی شان نبی عطا فرمایا۔ تاریخ کسی یتیم کے لیے قلم نہیں اٹھاتی، انتہائی مطلب ساز اور انتہائی خود غرض قسم کا یہ علم ہے اور یہ فن ہے، یہ صرف بادشاہوں کو اپنے اوراق میں جگہ دیتا ہے۔ مورخین کا قلم بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کے لیے کبھی نہیں چلتا، یہ صرف بڑے انسانوں کے لیے حرکت میں آتا ہے۔ صرف دنیا میں یہ ایک ایسا یتیم آیا ہے جس کے آنے سے پہلے تاریخ کو خبردار کیا جا چکا تھا، خبردار اگر اس کی کوئی ایک چیز بھی ضائع ہوئی تو ساری ہستی پہ زد آ جائے گی، کائنات گمراہی میں چلی جائے گی اگر اس کی ایک چیز بھی گم ہوگی۔ دنیا میں ذوالقرنین قرآن کی روح سے سب سے بڑا فاتح ہے، آج تک اس کی تعیین نہیں ہو سکی کون تھا، کس زمانے میں تھا، کیا نام تھا۔ ذوالقرنین تو اس کا لقب ہے، اس کا اصل نام کیا تھا، کس دیش کا تھا، کس زمانے میں تھا، اتنا اس میں اختلاف ہے آدمی چکر ہی کھا جاتا۔ بہت پہلے چنگیز خان تاریخی لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، اس سے بڑی فتوحات کسی شخص نے نہیں کی۔ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، صحرائے گوبی، کس جگہ کچھ پتہ نہیں، کس دن کچھ پتہ نہیں، کس مہینے کچھ پتہ نہیں، کس گھڑی کچھ پتہ نہیں، فلاں سال میں کسی دن پیدا ہوا۔ چونکہ وہ 40 سال کے بعد سردار بنا اور چنگیز خان بنا، پہلے تموجن تھا پھر چنگیز بنا، تو اس کے بعد مورخین نے ڈھونڈنا شروع کیا تو بھی اتنا نہ ڈھونڈ سکے۔ یہ ایک یتیم ہے جو مسکنت کے ساتھ وجود میں آ رہا، ایک غریب گھر میں پیدا ہو رہا، 2 مہینے کے تھے کہ باپ دنیا سے چلا گیا، 2 مہینے کا وجود تھا کہ اللہ نے باپ کو اٹھا لیا، اور فقر ایسا تھا کہ دودھ پلانے والیوں میں سے کوئی عورت دودھ پلانے کو تیار نہ ہوئی۔ لیکن اس کے لیے تاریخ کی آپ احتیاط دیکھیں کہ آپ کے پیدا ہونے کا وقت کیسے محفوظ ہے۔ عرب کے لحاظ سے ربیع الاول اور سن کے لحاظ سے عام الفیل، جس دن فیل اصحاب الفیل کا قصہ ہوا، آپ کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے، عام الفیل ربیع الاول، تاریخ 9 یا 12 یا 8 یا 10، بڑے بڑے لوگوں نے یہ تاریخیں ذکر کی ہیں۔ تو میرے نزدیک 9 تاریخ سب سے زیادہ قریب ہے۔ آج چونکہ فلکیات، ایسٹرونومی کا علم اتنا طاقتور ہو چکا ہے، کئی صدی پیچھے بھی حساب لیا جا سکتا ہے، کئی صدی آگے کا بھی۔ دن پیر کا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، دن پیر کا ہے، پیر کا دن 9 تاریخ سے جوڑ کھاتا ہے، 8، 12، 10 سے جوڑ نہیں کھاتا۔ لیکن چونکہ لکھنے والے ساری ہمارے بڑے ہیں، ابن جریر جیسے نے 12 تاریخ کو ذکر کیا ہے تو ہم کہیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، ابن کثیر نے 10 تاریخ کو ذکر کیا ہے، ہم کہیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، ابو الفدا نے 8 تاریخ کو ذکر ہے، ہم کہیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، تو ابن اسحاق نے 9 تاریخ کو ذکر ہے کہ ہم کہیں گے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو کوئی ایسی نزاع والی چیز نہیں۔ 9، 10، 8، 12 پیر کا دن 22 اپریل 571 عیسوی، اور اپنی تاریخ لے لیں ہندوستانی، 1 جیٹھ 628 بکرمی، تو اب دوبارہ سنیں، 1 جیٹھ 628 بکرمی، 22 اپریل 571 عیسوی، عام الفیل، ربیع الاول، ان تاریخوں میں سے ایک تاریخ پیر کا دن صبح کے 4:45 پر اس عالم کو آپ کی آمد سے عزت ملی۔ ایسی کوئی تحقیق کسی یتیم کی بتا سکتا ہے؟ 63 برس اور 4 دن زندگی پائی، 22,330 دن
اور 6 گھنٹے بنتے ہیں ایام کے لحاظ سے. 23 برس نبوت کی عمر پائی جو 8156 دن بنتے ہیں ایام کے لحاظ سے. اتنی تفاصیل کسی یتیم کے لیے کبھی تاریخ نے اکٹھی کی ہوں؟ نہیں نہیں نہیں. یہ راہبر عالم، یہ ہادی عالم، یہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی. اس کے بغیر کوئی نبی بھی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا. تو امتی کہاں سے آئیں گے؟ نہ خلیل اللہ، نہ روح اللہ، نہ کلیم اللہ، نہ نجی اللہ، نہ صفی اللہ. کوئی 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 بھی اس کے قدم رکھے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا. لہذا اگر اس کی کوئی ایک چیز بھی انسانیت نے گم کر دی تو سمجھو قافلہ بھٹک جائے گا، راہیں گم کر دے گا. لہذا آپ کی پیدائش نہیں، پیدائش سے پیچھے سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک اور آپ سے لے کر اب تک 1423 برس جو پورے ہو گئے اور 1424 شروع ہو گئے. اس سب میں اس راہبر کامل اور ہادی کامل اور سردار جو جہان، اس کی زندگی کا کوئی پہلو نہ چھپا ہوا ہے اور نہ مٹا ہوا ہے، نہ تبدیل ہو گیا ہے کہ تبدیل ہو گیا ہو. ایسا بھی نہیں. کھلی کتاب کی طرح آپ کی زندگی اللہ تعالی میں وہ خمیر پروان چڑھا. حلیمہ حلم کی چھاتیوں سے اس نے دودھ پیا. تو جس کے خمیر میں عبدیت ہو اور جس کا پنگھوڑا امن کا گہوارہ ہو اور جس کا دودھ حلم کی چھاتیوں سے پیا گیا ہو، وہ کیا ذات ہوگی، وہ کیا صفات ہوں گی. اور آپ کی پیدائش بھی سب سے جدا ہوئی. بچے کے ختنے ہوتے ہیں، آپ ختنے سمیت پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے ختنہ ہوا تھا. بچے کی ناف اور آنت ملی ہوتی ہے ماں کی، اس کو کاٹا جاتا ہے. ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو مقطوع سرہ آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی. بچہ آتا ہے تو کتنی غلاظتیں لے کے آتا ہے، اسے دھویا جاتا ہے. ہمارے نبی آئے یوں لگے جائے کسی نے آب زمزم سے دھو کے باہر نکال دیا. دھلے ہوئے جسم پر ایک ذرہ کا نشان نہ تھا. تو آمنہ حیران ہو کے دیکھنے لگی یہ کیسا بچہ ہے. آخر عورت تھی، بچے ہوتے بھی دیکھے یہ کیا ہے، ساتھ جو دایا وہ بھی ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. لٹایا. عربوں میں دستور تھا کو بچہ رات میں پیدا ہوتا تو اس کو دیکھتے نہیں تھے، کہتے نظر لگ جائے گی. صبح کی روشنی میں دیکھتے تو اس کے اوپر ایک بڑی سی ہانڈی رکھ دیتے سوراخ دار، اور جس میں ہوا آتی رہے اور بچے کو دیکھنا نہیں. تو اماں نے حسب دستور جلدی سے لٹا کر اوپر ہانڈی رکھی. ہانڈی رکھنے کی دیر تھی کہ ٹھک ہوئی اور آدھی ٹوٹ کے ادھر جا گری، آدھی ٹوٹ کے ادھر جا گری. اور آپ یوں آنکھیں کھولے آسمان کو دیکھ رہے تھے، اور آپ جب ماں نے اٹھا تو آپ نے گردن جو یوں بلند کی تو ایک دم چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا. اور سامنا نے یمن کے محل دیکھے، ایران کے محل دیکھے، شام کے محل دیکھے. اب اور پریشانی، اب ان کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی، اس کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی کہ ایک دم چھت پھٹ گئی اور ایک بادل نیچے اتر آیا. چھت پھٹی، یوں لگا جیسے چھت پھٹ گئی ہو. پھٹی کہ نہ پھٹی، ان کو لگا جیسے چھت پھٹ گئی ہو. اور ایک بادل سا کمرے میں داخل ہو گیا. سارا کمرہ دھواں سے بھر گیا، دھواں بادل کی طرح. اور حضرت آمنہ کو یوں لگا جیسے بچہ گود میں نہیں ہے. اور اس میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ. اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو تاکہ کائنات جان لے یہ ہے دو جہان کا سردار، یہ ہے وہ جس کا دنیا کو انتظار تھا، جس کا کائنات کو انتظار تھا. وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے نام کو جانو اور بتاؤ. وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو. وَمَعْرِفَةَ شیس علیہ السلام کی معرفت. شجاعت نوح علیہ السلام کی دلیری. خلت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی. واستسلام اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. فصاحت صالح علیہ السلام کی فصاحت. وحکمت لوط علیہ السلام کی حکمت. رضا اسحاق علیہ السلام کی رضا. بشرا
یعقوب علیہ السلام کی بشارت، جمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن، شدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی شدت، جہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد، حب دانیال، دانیال علیہ السلام کی محبت، ووقار الیاس، الیاس علیہ السلام کا وقار، وقلب ایوب، اور ایوب علیہ السلام کا دل، ولحن داود، اور داؤد علیہ السلام کی خوبصورت شیریں آواز، وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کے اطاعت، وعصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دو۔ جو پیدا ہوتے ہی 1.25 لاکھ نبیوں کی صفتیں لے لے، پھر 63 برس اس میں ترقی ہو، کوئی ہے جو اس کی تعریف کر سکے؟ کوئی ہے جو اس کی شان بیان کر سکے؟ ہے اور ہمارے ہاں تو اور ظلم ہو گیا۔ آپ کی شان بیان کرنا تو ہمارا ایمان، اس کے بغیر تو ایمان ہی کامل نہیں۔ آپ کی تعریف کرنا ہمارے دین کا حصہ، اس کے بغیر تو دین مکمل نہیں۔ لیکن جب کوئی چیز اپنی راہوں سے ہٹتی ہے تو بھٹکے ہوئے قافلوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہمارے نعت خوان کیا کرتے ہیں؟ یہ گانوں کی طرز پر اللہ کے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور آگے بیٹھنے والے ایسے نادان بیٹھے ہیں کہ وہ نیچے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی توہین رسالت ہو رہی ہے کہ رنڈی کا گانا، اس کی دھن، اس دھن پہ نبی کی نعت، اس وزن پر۔ میں نیا تبلیغ میں لگا تو میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو مجھے مسجد کے مینار سے نا، ایک فلم تھی بڑی مشہور ہمارے زمانے میں، اس کا ایک گانا بڑا مشہور ہوا تھا، اس کی نا دھن پر مجھے مسجد کی مینار سے آواز آئی، آپ یقین مانے میرا کلیجہ نیچے چلا گیا۔ میں پتہ کیا سمجھا؟ میں نے کہا وہ کوئی مسجد سے گانا گا رہا ہے، تو میرا ایسے کلیجہ دھک 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 کرنے لگا، یا اللہ کوئی بھی اس کو نہیں روک رہا، یہ مسجد میں کھڑا ہو کے گانے گا رہا ہے۔ اور جب میں قریب پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں الفاظ کچھ اور ہیں، یہ وہ گانے والے الفاظ نہیں ہیں۔ جب اور قریب پہنچا تو پتہ چلا کہ کوئی نعت پڑھ رہا ہے۔ نعت کیا پڑھ رہا ہے؟ اس محبوب کی روح کو بھی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کتنا بڑا ستم ہو رہا ہے۔ جس کی قرآن نعت خوانی کرے، ہم کیا نعت خوانی کریں گے؟